ایک آواز آئی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم کی اخلاق ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری، اور حضرت شیش کی معرفت، حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. چاروں طرف سے میرے دوستوں ایک آواز آئی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم کی اخلاق ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری، اور حضرت شیش کی معرفت، حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، اور حضرت دانیال کی محبت، اور حضرت الیاس کی وقار، موسیٰ کی جوہ و دلال، میرے دوستوں کو یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال، اور حضرت یوشع کی جہاد، پھر میرے دوستوں حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، یونس کی اطاعت، پھر میرے دوستوں حضرت صالح کی فصاحت و بیاہیہ کی عصمت اور پاک دامانی، اور ایوب کی سابقہ دی۔ میرے دوستوں یہ میرے نبی کو تمام نبیوں کی اخلاق دے دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سیر کراتے طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، طوفوا بالمشارق الارض و مغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، کہ میرے نبی کو پورے دنیا کی سیر کرا دو، میرے نبی کو پورے دنیا کی سیر کرا دو۔ پھر اس کی بات یہ فرما دی کہ آدم کی اخلاق بھی دو، تمام نبیوں کی اخلاق، تمام نبیوں کی صفات، اور تمام نبیوں کی حسن و خلق میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ فرماتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مجھے 10 نام رکھے، جتنی کائنات میں جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے میرے دوستوں سب کی ایک نام ہے۔ آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یوشع، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ لیکن اللہ نے مجھے 10 نام رکھے ہیں میرے دوستوں، ایسے 10 نام فرمایا کہ میرے نام محمد بھی ہے، میرے نام احمد ہے، میرے نام عاشر ہے، میرے نام عاقب ہے، اور میرے نام فاطم ہے، میرے نام خاتم ہے، اور میرے نام ابوالقاسم ہے، میرے نام طٰہٰ ہے، میرے نام یاسین۔ یہ یاسین میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی، جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو نہیں بنایا، اللہ نے عرش کو بھی نہیں بنایا، لوح قلم کو بھی نہیں بنایا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، اور کوئی اس کائنات کے اندر نہیں تھے۔ پھر اللہ ہی اللہ وحدہ لا شریک لہ تھے، اور اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے تو تاکہ میرے نام یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، اور ابوالقاسم بھی، جو کہ ان کی کنیت ہے۔ میرے دوستوں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نوری ہدایت، ایک نوری ہدایت اور ایک نور روشن کتاب آئی ہے، جس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہو، اور اپنے توفیق سے ان ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات کو پیدائش کسرا کی عمارت کی 14 کنگریاں گر چکے تھے اور ہزاروں سال کے آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا وہ خود بخود بھول گئے۔ جب کسرا کی 14 اپنے عمارت کی 14 کنگریاں گر گئے تو میرے دوستوں کسرا بڑے پریشان تھے کہ بات کیا ہے۔ اپنے پورے کابینہ کو بلا کر ایک بڑے جلسہ منعقد کی، تمام تر مشیریں آ چکے تھے اور کہا کہ بات کیا ہے کہ بھائی آج رات کو اپنے عمارت کی 14 کنگریاں گرنے کا وجہ کیا تھی۔ اتنا دیر میں جیسے مجلس بیٹھے اتنا دیر میں سنے کہ بھائی ہزاروں سال جو آتش کدہ تھی، جو روشن تھا، ہزاروں سال کے آتش کدہ آج وہ بھی بجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ محافظان کہتے کہ میں نے خواب دیکھ رہا تھا کہ طاقتور اوٹنی عربی گروہ کو کھینچ کر لے کے جا کر دجلہ سے پار ہو کر پورے دنیا میں پھیلا رہے تھے۔ عبد المطلب خواب میں دیکھتے ہیں میرے دوستوں کہ میرے پیٹھ میں ایک زنجیر، اور دیکھتے نہ دیکھتے جا گئے یہ آسمان کی طرف جب دیکھتا ہوں میں، آسمان میں وہ زنجیر ایک کنارہ ایک جانب اس کی آسمان کی طرف، دوسرا کنارے اس کی زمین پہ، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب، اور ایک جانب شمال اور جنوب کی طرف۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے نظر آنے لگا کہ ایک درخت کی شکل اختیار کر دی اور اس کی بہت سارے پتے ہیں اور وہ اس میں ستارے چمک رہے تھے۔ کچھ لوگ اس میں میرے دوستوں جاگل، اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو کاٹنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی ایک شخص ان میں سے اس کو روکنا چاہتے تھے، خبردار یہ درخت نہ کاٹنا، ان کو کاٹنے نہیں دیتے۔ تو میرے دوستوں ایوان کسرا کی 14 کنگروں کا گرنا اور نہر سابا کا خشک ہو جانا، اب نعمان بن منظر مجلس میں جو کسرا نے مجلس منعقد کیا اس میں نعمان بن منظر کو بلایا کہ جاؤ کوئی اچھے عالم کو بلا کر لے کر آؤ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کہ بڑے بڑے طاقتور بڑے قوت والے اونٹنیاں عربی گھوڑوں کو پیچھے لے کے جا رہا ہے، دریائے دجلہ سے پار ہو کر پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اس کا بات کیا ہے۔ تو نعمان بن منظر آئے اور کہنے لگا کہ بھائی ایک عالم ہے میرے جاننے میں، ان کو بلاتا ہوں۔ تو وہ عبد المسیح تھے، وہ کہنے لگا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا، ایک تو بات یہ ہے کہ 14 کنکریاں جو ہے کسرا کی گل چکے ہیں اور ہزاروں سال کی آتش کدہ وہ بجھ چکے ہیں، اور پھر معبودان نے یہ خواب بھی دیکھے ہیں، بات کیا ہے۔ تو عبد المسیح کہنے لگا کہ شاید اس خواب کی تعبیر میرے ماموں ستی کے دے۔ تو جیسے وہ اپنے گھوڑے لی اور گھوڑے کو بگاتے ہوئے ستی کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ بھائی کسرا کی 14 کنگریوں گیرنا اور نہر ساواں جو ہے خشک ہو جانا، اور پھر اس کی بعد کہ طاقتور موٹنی عربی گروہ کو کھینچ کے لے کے جا کر دریائے دجلہ سے پار ہو کر پورے دنیا میں پھیلانا، اس کی بارے میں پوچھنے آتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جس دن قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائیں گی اور دریائے میرے دوستوں ساوا نہر ساوا
خشک ہو جائیں گے اور مجوسیوں کی ہزاروں سال کی جو آتش خدا روشن تھے وہ بجھ جائیں گے. تو دیکھو گے اس دن میرے دوستوں کہ ستی نہیں رہے گا کہ چند عورتیں کسرا میں حکومت کرے گی، یعنی 14 سال تک ان کی چلتے رہیں گے. اور کسرا کہنے لگا بھائی 14 سلطنتیں بڑے دیر کی بات ہے، 4 سال کے اندر وہ 14 سلطنتیں ختم ہو چکی ہیں، جو مانا ختم ہونے میں دیر لگتی ہیں.